الصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر درخواست ہے کہ مالک کائنات ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت نے جتنی بھی اپنی مخلوقات کو تخلیق فرمایا، سب سے خوبصورت اور خوب سیرت انسان کو بنایا. جو مرتبہ اور مقام اس نوع انسانی کو حاصل ہے، وہ کسی اور مخلوق کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات پر جو فوقیت حاصل دی، جو مرتبہ اور مقام دیا انسان کو اشرف المخلوقات کا، یہ بہت بڑا ہے. اللہ رب العزت کی منشا، اللہ رب العزت کی مرضی، وہ اس انسان کو کوئی اور مخلوق بھی تو بنا سکتا تھا، اسی کے اندر اختیار ہے، وہ بنا سکتا ہے. تو مالک کائنات نے انسان کو جو مقام اور مرتبہ دیا، جو انسان کو اشرف اور اجمل بنایا، جو انسان کو ایک اکمل بنایا، خوبصورت بنایا، خوبصیرت بنایا، بہترین ساخت کے اندر انسان کو جوڑ دیا، یہ ساری کی ساری مرضیاں اور منشا یہ اللہ رب العزت کا ہے. وہ چاہے ان انسانوں میں سے کسی کو مرد بنائے، کسی کو عورت بنائے، کسی کو کوئی خنثی بنائے، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں. تو مالک کائنات نے دنیا کے اندر ایک ایک چیز کا جو خلیہ ہے،
جو انسان کی تخلیق کا ایک ایک جسم کا ایک ایک اعضاء ہے، جہاں مالک کائنات کو اچھا لگتا تھا تو وہیں پہ انسان کے ایک ایک عضو کو لگا دیا۔ رب تعالیٰ نے انسان کو جو خوبصورتی عطا فرمائی، یہ کسی اور مخلوق کو یہ خوبصورتی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جو اشرف اور اکمل اور اجمل انسان کو بنایا وہ کسی اور کو نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ 3 میں فرمایا، ابتدا میں مالک کائنات نے قسمیں اٹھائیں، قسم 3 کی، والتین والزیتون، قسم 3 اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم اس امن والے شہر کی۔ یعنی مالک کائنات نے قسمیں اٹھا کر فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جواب قسم ہے۔ تو مالک کائنات نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ اب انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے، اور سب سے خوبصورت انسان سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الرسل، سید الرسل، فخر الرسل، جناب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس جیسی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو نوازا۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا، اتنا بڑا انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی جیسا عظیم نبی عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم کائنات کی عظیم ترین ہستی کی امتی ہیں۔ ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہم امتی کس کے ہیں؟ ہم اس عظیم ترین کائنات کی عظیم ہستی کی امتی ہیں جن کا نام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جس عظیم ہستی سے اللہ رب العزت خود محبت کرتے اور محبت کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ لفظ محمد کے اندر اللہ نے کتنی محبت رکھی ہے، اللہ نے کتنا پیار رکھا ہے۔ اگر یہ دونوں ہونٹ آپس میں مل جائیں تو محبت کے اندر یہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، سب کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام اور مرتبہ، جو اہمیت دی ہے، یہ انسانوں کو دی ہے۔ میں اصل اپنی گفتگو کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک ٹرانسجینڈر بل جو پیش ہوا ہے، اور اس کے اوپر گفت و شنید سب سن رہے ہیں، جاری ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر بل ہے کیا؟ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ یعنی یہ 2018 کے آخری مہینوں میں جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی تو یہ بل پاس ہوا۔ اس بل کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی گئی جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، جو دین کے خلاف ہیں، جو ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنایا گیا، جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا،
جس ملک پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ ملک کسی اور طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ صرف میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس پاکستان کے ہر باسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی قرآن و سنت کے خلاف آئین اور قانون بنایا جائے تو ہم سب سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اس ٹرانسجینڈر بل کے اندر جو ایکٹ پیش کیا گیا، اس کے اندر جو بڑی بات انہوں نے یہ لکھی کہ ہم خواجہ سراؤں کے تحفظ کا جو ہے یہ بل بنا رہے ہیں۔ اسلام نے، دین نے ہر ایک کے تحفظ کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ ہر بات اسلام کے اندر، دین کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یعنی خواجہ سراؤں کی آڑ کے اندر انہوں نے سراسر قرآن و حدیث کے خلاف بل بنایا۔ اس بل کے اندر جو 2 اور 3 شق کے اندر ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یعنی اس شق کا مطلب یہ ہے، کوئی اگر مرد کھڑا ہو جائے کہ میں عورت ہوں، میرے اندر عورت جیسی حیثیات پیدا ہو گئی ہیں، تو اس بل یہ کہتا ہے کہ آپ نادرا کے دفتر چلے جائیں، وہاں درخواست دیں اور یہ اپنی ساری کارگزاری بتائیں، وہ آپ کو عورت والا شناختی کارڈ بنا کے دے گا۔ آپ عورت بن جائیں گے اور عورت سمجھا جائے گا اس شخص کو۔ یا دوسری بات، یا کوئی عورت یہ دعویٰ کر دے کہ میں مرد ہوں لہذا مجھے مرد سمجھا جائے، تو نادرا کے اندر وہ چلا جو وہ درخواست دے سکتا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یعنی جنس کا بدلنا انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ جنس کا بدلنا، تبدیل کرنا، تخلیق کرنا یہ مالک کائنات کا حکم ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مرد بنایا ہے، ایک انسان کو عورت بنایا ہے، ایک انسان کو خنثی بنایا یعنی خواجہ سرا بنایا ہے، یہ تو مالک کائنات کی تخلیق ہے۔ ہم کس چیز کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ فلاں چیز کی جنسی حیثیت پیدا ہو گئی ہے لہذا ہم فلاں چیز کہلوا سکتے ہیں؟ یہ حکم سراسر قرآن و حدیث کے خلاف بتلایا گیا۔ یعنی کوئی انسان جس کو مالک کائنات نے مرد بنائے وہ مرد ہی رہے گا، جس کو مالک کائنات نے عورت بنائے وہ عورت ہی رہے گی، جس کو مالک کائنات نے خواجہ سرا بنایا وہ خواجہ سرا ہی رہے گا۔ انسان کے اختیار کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کے اپنے جنس کو تبدیل کرے۔ یہ جنس کا بدلنا اور جنس کا تبدیل کرنا اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا گناہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ذرا عقل کے ذریعے سوچے، جو مرد یا جو عورت کہتی ہے کہ میں مرد ہوں، میں مرد بننا چاہتا ہوں، اب آپ بتائیں وہ جب کسی کے ساتھ شادی کرے گا تو دوسرا بھی مرد ہوگا، یہ لواطت ہوگی۔ یعنی جنس اس نے اپنی خود بخود تبدیل کر دی۔ یعنی مرد کے ساتھ آپس کے اندر وہ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہے تو وہ قائم کر سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا عذاب آیا۔ میرے بھائیو، یہ سیلاب چھوٹا عذاب ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کہیں پتھروں کی بارش نہ برس جائے، جس طرح قوم لوط کے اوپر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش برسائی اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جنس کا بدلنا، تبدیل کرنا یہ تو مالک کائنات کے اختیار کے اندر ہے۔ ہم کون ہو سکتے ہیں بحیثیت مسلمان کلمہ پڑھنے والے؟ یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے حکمران جو ویسٹ اور مغرب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آقاؤں کے پیچھے غلامی کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہیں، ہم تو ان کی پیروی کرنے والے ہیں جو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، ہم تو ان کی پیروی کرنے والے ہیں جو کائنات کی عظیم ترین ہستی دنیا کے اندر ایک ایک ذرہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے نظریے اور یہ ہمارے عقائد کہاں چلے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ ہمارے کنسپٹ کو، ہماری سوچ کو بدل رہے ہیں۔
خواجہ سرا کے حقوق کے تحفظ کی آڑ کے اندر قرآن و سنت کے خلاف بل بنا دیا گیا، قرآن و سنت کے خلاف عقائد و نظریات کو جو ہے وہ اشاعت کیا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے سورۃ شورى کے اندر؟ اللہ رب العزت نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کے اندر زمین کے اندر۔ حقیقی رب تو بادشاہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم تو خود اپنے رب کو ہی تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی دھرتی کے اوپر اس کا نظام ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہی مالک ہوں، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا کہ بیٹیاں بھی میں دینے والا ہوں، بیٹے بھی میں دینے والا ہوں، کسی کو کچھ بھی نہ دوں تو میں کرنے والا ہوں، کسی کو جوڑے جوڑے عطا کروں تو وہ بھی میں کرنے والا ہوں۔ یہ تو میرے اختیار کے اندر ہے، میں کسی کو لڑکی عورت بناؤں، کسی کو مرد بناؤں، کسی کو خنثی بناؤں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری شریعت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہم اپنی جنس کو خود بدلیں۔ رب تعالی نے جسے مرد بنایا، عورت بنایا، خنثی بنایا تھا، اس کے اختیار کے اندر ہے۔ اب ہمارے اندر اختیار یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ہمارے اندر ایسی چیزیں فیلنگ پیدا ہو جائیں کہ ہم کہیں کہ ہم مرد ہیں۔ رب تعالی نے جس انسان کو جس حیثیت میں رکھا ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ یعنی یہ بل کتنا قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے آپ کو مرد بنایا، وہ مرد کہتے ہیں میں مرد ہی نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کی تخلیق کے اندر وہ مخالفت کر رہا ہے رب تعالیٰ کی۔ اللہ نے جو پیدا کیا، اللہ نے جو انسان کو مرتبہ اور مقام دیا، یہ اس کے خلاف انسان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا آپ کو ٹھیک ٹھیک بنایا، درست بنا دیا، برابر کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، قرآن کہتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان کو جس صورت میں چاہ ہم نے بنایا، انسان کو جس صورت میں چاہ ہم نے بنایا، مرد ہے یا عورت ہے یا خنثی ہے، وہ خواجہ سرا ہے، کوئی بھی ہے، نہیں اللہ نے بنایا، وہ اللہ کی قانون کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے کہ میں فلاں انسان بننا چاہتا ہوں، فلاں انسان بننا چاہتا ہوں، اس کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے یہ کام کوئی غیر مسلم بھی اس کام کی جسارت نہیں کرتا، جو مسلمان اس طرح کی جسارت کر رہا ہے۔ مسلمان اتنی بڑا دلیر ہو گیا کہ وہ رب کی نافرمانی کرے، بغاوت کرے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس بل کے اندر جو جنس کا تعین کیا گیا کہ وہ خود اپنی مرضی کے مطابق تعین کر سکتا ہے، یعنی وہ انسان خود اپنی گواہی کے اوپر گواہ ہے، کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دے گا، نہ کسی کو گواہ بنا کر کہے گا کہ میری جنسیت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں نے تمہاری صورتیں اور تمہاری شکلوں کو بہت عمدہ بنایا ہے۔ میری تخلیق کوئی بیکار تخلیق نہیں ہے، میری تخلیق کوئی لایانی تخلیق نہیں ہے، میں رب بھی بنانے والا ہوں، انسان کو عمدہ اور خوبصورت بنانے والا ہوں۔ میرے مد مقابل کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جیسے میں تخلیق کرتا ہوں، بناتا ہوں، انسان کو جوڑا ہے، خوبصورت بنایا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ فرمایا قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ، میں نے ابلیس کو حکم دیا ان تسجد، آپ کو سجدہ کرے، یعنی انسان کا مقام اور مرتبہ اتنا دیا کہ اللہ نے شیطان کو، ابلیس کو حکم دے دیا کہ تو انسان کو سجدہ کر۔ پھر اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ بھی فرمایا لما خلقت بیدی، میں نے اپنے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے انسان کو ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ یعنی وہ مرد اور عورت جو اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عورت بننا چاہتے ہیں یا مرد بننا چاہتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رب کی تخلیق پہ راضی نہیں ہے۔ رب نے تو انسان کو خوبصورت بنایا، جو مقام اور مرتبہ دیا، جو حیثیت میں رکھا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ تو ہم اللہ کی تقسیم کا انکار کر رہے ہیں کہ رب نے مجھے ایسا نہیں بنایا۔ قرآن کہتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ انسان کو سب سے عمدہ ترین اور خوبصورت ہم نے بنایا ہے۔ انسان جیسی اشرف المخلوقات دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اللہ نے نہیں رکھی۔ اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسی چال چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں جیسی چال چلنا اختیار کرتی ہیں۔ یعنی اللہ نے انسان بنایا، وہ مرد عورت جیسی چال چلنا چاہتا ہے، وہ مرد مشابہت عورت جیسی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة یلبس لبسۃ الرجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا لباس اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس زیب تن کرتی ہیں۔ یعنی اللہ نے جس کو عورت بنایا ہے وہ عورتوں والا لباس اختیار کرے، جسے مرد بنایا وہ مردوں جیسا لباس پہنے، وہ مردوں جیسی چال چلنا، اٹھنا بیٹھنا بولنا وہ سب اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنس کا تبدیل کرنا یہ اختیار صرف مالک کائنات کے پاس ہے۔ یہ اللہ نے اختیار کسی اور حکمران کو یا کسی بندے کو نہیں دیا کہ وہ اپنی جنس خود بخود تبدیل کرے۔ اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والا پاکستان، اور اس پاکستان کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے بل لائے جاتے ہیں جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کا کہنا نہ ماننے والا، وہ بھی فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ جو دیوس ہے، جسے غیرت نہیں آتی، جو اپنی بیوی کو غیر محرم کے سامنے گھماتا اور پھراتا رہتا، اسے غیرت محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جو مرد نما عورت ہے، اللہ نے اسے مرد بنایا لیکن اس کی شکل و صورت جو ہے وہ عورت سے ملتی جلتی ہے، یا جسے اللہ نے عورت بنایا اور وہ مرد جیسا لباس پہننا چاہتی ہے، وہ ہیئر کٹنگ مرد جیسی کروانا چاہتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا سارا مردوں جیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، جہاں پر بھی دیکھیں قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین اور ایکٹ لایا جا رہا ہو، ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، جو جس کی جتنی طاقت ہے اپنی بساط کے مطابق وہ آواز اس کو اٹھائے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کائنات کی عظیم ترین ہستی امام الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہیں، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں، اس کی پیروکار ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے عظیم پیغمبر ہمیں نوازا۔ وہ پیغمبر کہتا ہے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے جنس تبدیل کرنے کا، اور اس کا رب کہتا ہے کسی کو اختیار نہیں ہے اپنے جنس تبدیل کرنے کا۔ جنس تبدیل کرنے کا اختیار صرف مالک کائنات کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔